أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حاضرین اکرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار آسانیاں عطا فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کا آج دوسرا بابرکت جمعہ ہے۔ اس موقع پر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ نے ہمیں جو رمضان کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے روزے کی حکمتیں۔ روزہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں کون کون سی حکمت کار فرما ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ صاحب حکمت ہے، اور جس کسی کو بھی حکمت نصیب ہوئی ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہی نصیب ہوئی، اور حکیم کا کوئی فعل، کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں روزے ہم پر فرض کیے ہیں، ان روزوں کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں کوئی بات آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر صبح سے شام تک کھانے پینے یا عمل زوجیت وغیرہ جائز کاموں کہ رک جانے اور باز آ جانے کا حکم دیا ہے، امر صادر کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ اور کار فرما ہے۔ اب کتنی حکمتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں یہ ہمارا علم، ہماری تحقیق اور ہماری جستجو ہے، لیکن کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، یعنی اس کی حکمتوں میں سے جو کچھ سمجھ آئے وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر سمجھ نہ بھی آئے تو ہمیں بہرحال اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سی حکمتیں رکھی، ورنہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہراً مقصود نہیں ہے جیسے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے باطن میں جو فوائد ہیں، جو انسان کے لیے نفع ہے اور جو انسان کے لیے بھلائی رکھ دی گئی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو وہ بھلائی، وہ نفع اور وہ خیر پہنچانا چاہتا ہے۔
تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، اور سورہ البقرہ میں ہی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا۔ تو روزوں کی فرضیت کا جو حکم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں، پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ آیت کریمہ وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اس امت پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف اسی امت پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ جب کسی انسان کو کوئی مشکل کام سر انجام دینے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ کام انسان کی طبیعت پر گراں گزرے، اسے مشکل محسوس ہو، تو ساتھ ہی اس کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ صرف تمہیں نہیں کہا جا رہا بلکہ تم سے پہلے بھی کئی لوگوں کو یہ کہا گیا اور انہوں نے بھی یہ کر کے دکھایا ہے، تو وہ انسان آسانی محسوس کرتا ہے، سہولت محسوس کرتا ہے، اور اس کی طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے کہ اگر مجھ سے پہلے لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ روزے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، یا پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت اور آسانی پیدا فرما دی ہمارے لیے اس بات کو بیان کر کے، تاکہ ہم اس کو کرتے ہوئے یعنی روزے رکھتے ہوئے آسانی محسوس کریں اپنی طبیعت میں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی بوجھ ڈال دیا یا ہمیں اس مشکل سے دوچار کر دیا۔ اب ان کی مقصدیت کو اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر خوف خدا آ جائے، اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت تمہارے اندر آ جائے۔ یہ روزوں کی مقصدیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہی اس کی پہلی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کی وجہ سے ہمیں تقوی عطا فرما دے، متقی بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے ہیں تو صرف اتنا حکم دے کر فرض نہیں کر دیے کہ تم پر روزے فرض کر دیے کہ تم رکھنا شروع کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو سر انجام دینے میں ہم پر اتنی مہربانی فرمائی، اتنا رحم کیا، اتنی رحمت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو کرنے کے لیے پورا ماحول ہمیں عطا کر دیا۔ اب اس ماحول میں جو نیکی کا ماحول ہے اس میں فوری طور پر انسان کا ذہن جو ہے وہ جاتا ہے کہ جب انسان نیکی کا عزم یا ارادہ کرتا ہے تو شیطان انسان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا ساری نیکی یہی ہے کہ تم اللہ کے لیے اب بھوکے پیاسے رہنا شروع ہو جاؤ، صبح سے شام تک تم پر پابندی لگ جائے؟ تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے ایمان والوں کے دل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا بندوبست یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وسوسہ ڈالنے والے جو شیطان ہیں یا شیاطین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ دیا، ان کو جکڑ دیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خارجی اثر انداز ہونے والی قوت یا طاقت تھی، خارجی یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا
فجورہا و تقواہا، یعنی ہمارے اندر بھی ایک قوت ہے، ہر انسان کے اندر خیر اور شر کی طاقت ہمارے اندر بھی ہے، اور ایک باہر ہے، جو باہر والی طاقت ہے وہ ابلیس لعین اور اس کے ہمراہیوں کی طاقت ہے، ابلیس اور اس کے پیروکاروں کی طاقت ہے۔ وہ پیروکار جن بھی ہو سکتے ہیں، وہ پیروکار انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو باہر والی طاقت ہے، خارجی طاقت، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے باندھنے کا اعلان کر دیا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اے ایمان والو، جو خارجی طاقت تمہیں گمراہ کر سکتی ہے، تمہارے دل میں وسوسہ ڈال سکتی ہے، تمہیں بہکا سکتی ہے، اس طاقت کو تو ہم نے زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیا، اب وہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گی۔ ہاں، ایک تمہارے اندر طاقت ہے، ایک شیطان اندر ہے، اس کو کنٹرول کرنا یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، صحابہ کرام نے عرض کیا جو انسان کی رگوں میں یعنی خون میں دوڑتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا، میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ میرے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ حضور کا ایک امتیاز ہے، ایک وصف ہے جو عام انسانوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے مہینے میں حضور کی ساری امت کے لیے یہ مہربانی فرمائی کہ جو خارجی طاقت انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے، شیطان، ابلیس اور اس کے پیروکاروں کی طاقت، اس کا زور اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا اور نیکی کا ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب نیکی کا ماحول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں، مسجدیں، ان کی رونق بڑھ گئی، بازاروں میں، گلیوں بازاروں میں ہم لوگوں کو چلتے دیکھتے ہیں تو وہ جو عام حالات میں ننگے سر رہتے تھے اب انہوں نے ٹوپی پہننا شروع کر دی، عام حالات میں جو بے پرواہ تھے اب انہوں نے کسی حد تک احتیاط کرنا شروع کر دی ہے، وہ نماز کے وقت مسجد میں آتے ہیں، وہ روزہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دین کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ماحول بنا دیا ہے تاکہ اس ماحول میں نیکی کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے۔ اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو بھی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا وہ کام ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے وہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو ویسا ہی ماحول ملے گا تو وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ تم نے گلیوں بازاروں کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا ہے، اور اسے یہ بھی کہا جائے کہ تمہارے کپڑے جو ہیں یہ بالکل گندے نہیں ہونے چاہیے، تو اب ظاہر ہے اگر وہ گندگی کے ماحول میں اس نے جانا ہے، گندگی صاف کرنی ہے، تو اب اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ماحول اب صفائی ستھرائی کرنے کے لیے اس کی ذاتی صفائی ستھرائی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، ذاتی صفائی ستھرائی کے لیے اس کا ماحول سازگار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ماحول بہت اہم اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے آرام سے سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی ماحول بدل دیا جائے اور کسی لاری اڈے پر ایک مقرر کھڑا کر دیا جائے تقریر کرنے والا، وہاں سے بسیں آ جا رہی ہوں، ہارن بج رہے ہوں، آوازیں آ رہی ہوں، شور ہو، گل ہو، لوگوں کا شور ہو، ٹریفک کا شور ہو، اور کہا جائے کہ بھئی مقرر صاحب یا تقریر کرنے والے واعظ آپ کی باتوں کا لطف نہیں آ رہا، حالانکہ قصور اس کا نہیں ہے، قصور ماحول کا ہے، نہ سننے والوں کا مزہ آئے گا نہ کرنے والوں کا مزہ آئے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کے لیے ماحول بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم آج اپنی اولاد کو برے ماحول سے نہیں بچائیں گے اور توقع کریں گے ان سے نیکی، تقوی اور طہارت اور پاکیزگی کی، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی دوستیوں کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے کن بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔
اگر وہ غلط قسم کے بچوں کے ساتھ دوستی میل ملاپ رکھتے ہیں تو پھر ہم یہ امید بھی رکھیں کہ اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں، اور امید بھی رکھیں کہ وہ نمازی بنے، پرہیزگار بنے، شرم و حیا کے پیکر بنے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ ہم نے ان کو اس گندے ماحول سے تو بچایا نہیں، نیکی والے ماحول میں ہم نے ان کو رکھا نہیں، تو جب ماحول ان کا بگڑ گیا ہے تو ان کے لیے نیکی کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی کہ اس ماہ رمضان میں اللہ نے ہمارے لیے نیکیوں کا ماحول بنا دیا، جہاں زیادہ تر لوگ اب ہمیں نمازی نظر آتے ہیں، روزہ رکھنے والے نظر آتے ہیں، تو پھر ایسے ماحول میں روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، تراویح پڑھنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پس ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، یعنی جب تک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھولنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازے جب دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے کھول دیے جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے طالب خیر، یعنی بلائی چاہنے والے آگے بڑھ اور بلائی کر لے، اے طالب شر اپنے شر سے باز آ جا، اس حال میں کہ دوزخ سے آزادی اللہ کے ذمے ہے اور یہ معاملہ ہر رات رہتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آوازیں دینے والا، صدائیں دینے والا ہر رات صدائیں دیتا ہے۔ اب یہ ماحول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ماحول کو سازگار کر دیا ہے۔ اب جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو یہ آسان ہے، اب ہیلے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کرنا آسان ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر یہ اس کے اپنے نفس کی برائی ہے، جسے قرآن میں کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ کہلوایا گیا کہ بے شک نفس تو انسان کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، نفس تو انسان کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، مطلب وہ جو نفس کی صورت میں ہمارے اندر شیطانی طاقت ہے، شیطانی قوت ہے، وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتی ہے اور برائی کا حکم دیتی ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو ایسا ماحول عطا فرما دیتا ہے کہ وہ نیکی کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنے بے پایا عفو و کرم سے اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ مصیبت سے، معصیت سے، گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا، پیدا کیا، یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے کو بھی اسی طرح پاک صاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، تو ایک ہمارا باطن ہے، ضمیر، اس سے ہمیں خود پوچھنا چاہیے، اس سے خود مشورہ کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم گناہوں سے پاک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، ہمارے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے۔ اگر اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، تو پھر گویا کہ ہم نے روزوں کی مقصدیت کو پا لیا، مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر نہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزے، رمضان کے روزے اس قدر اہمیت رکھتے ہیں، مشکات میں حدیث ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ
بغیر عذر شرعی یا مرض کے چھوڑ دیا، اگر وہ سارے سال کے مسلسل روزے بھی رکھے تو ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے ایک روزہ چھوڑنے کی تلافی نہیں ہو سکتی اگر وہ پورا سال بھی روزے رکھتا ہے، یعنی نفلی روزے رکھ کے کوشش کرے تلافی کی، تو اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس قدر بابرکت ساعتیں، اس قدر سعادت والی ساعتیں ہیں رمضان کی، یہ اس قدر برکت والا مہینہ ہے۔ دوستان محترم، اب اس بات پر تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب شیطان اللہ نے جکڑ دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، اور اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ماحول بھی عطا کر دیا، تو پھر کیا دنیا سے جو ایمان والے ہیں وہ برائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کم از کم جو ایمان والے ہیں مسلمان، وہ جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں، وہ بددیانتی کرنا چھوڑتے ہیں، وہ کرپشن کرنا چھوڑتے ہیں، وہ رشوت لینا چھوڑتے ہیں، وہ کاروبار میں دغا اور فریب کرنا چھوڑتے ہیں، یا کوئی کسی جگہ پر ملازم ہے تو وہ اپنے فرائض منصبی صحیح طور پر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس میں فراڈ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا۔ یہ ہمارے سوچنے والی بات ہے۔ تو اگر ہم یہ پوچھیں تو جواب کیا آئے گا کہ کچھ لوگ تو یقیناً چھوڑتے ہوں گے، لیکن گناہ ماحول میں موجود رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے، لیکن دفتروں میں رشوت چل رہی ہے اسی طرح، کاروبار میں خیانت، دغا، جھوٹ وہ چل رہا ہے اسی طرح۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ رمضان کے روزے اپنی ساری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آئے ہیں، مگر ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود ان روزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ان روزوں نے ہمارے اندر جو نور پیدا کرنا تھا، جو روشنی پیدا کرنی تھی، وہ نہیں پیدا کی ہے، اس لیے کہ ہم نے روزے کے تقاضے کو پورا ہی نہیں کیا، اپنے روزے کی مقصدیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، پورا نہیں کیا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے بھی رہے۔ تو آئیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، مگر ان کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی اجر سے محروم رہتے ہیں۔ مشکات میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے، یعنی راتوں کو تراویح پڑھنے والے یا نوافل پڑھنے والے، کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں جن کو اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے کہ اگر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے، رات کو تراویح بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور سننی ہے، لیکن حاصل کچھ نہ ہو، تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کسی مزدور کو یہ کہا جائے کہ اگر صبح سے شام تک کام کرو گے تو 2000 روپیہ دیہاڑی ملے گی، اور جب شام ہو جائے تو مزدور سے کہا جائے تم نے کام کیا ہی نہیں، تم نے کام کیا ہی نہیں ہے، پیسے کس بات کے؟ تو اب ذرا سوچئے اس مزدور پہ کیا گزرے گی؟ وہ روئے گا کہ نہیں؟ چلائے گا کہ نہیں؟ اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن افسوس ایک ہم ہیں جن کو احساس محرومی بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں احساس محرومی بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی ہم جو مسلمان ہیں، ہماری متاع اور سب سے بڑی متاع ایمان ہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ باقی ساری نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس ایمان کے بعد آتی ہیں۔ ماں باپ اللہ کی نعمت ہیں لیکن ایمان کے بعد، گھر بار اللہ کی نعمت ہے لیکن ایمان کے بعد، دولت، مال، زمین، کھیتیاں، بینک بیلنس، جائیداد، کاروبار، یہ سارا کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ایمان کے بعد ہیں۔ اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر یاد رکھ لیں کوئی دولت جتنی مرضی ہمارے پاس اکٹھی ہو جائے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایمان کے مقابلے میں وہ سب ڈھیروں ہو کر بھی زیرو ہے،
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم روزے رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی مقصدیت کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کی مقصدیت کو بھی پورا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں میں ہمیں جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے ہم باز رہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کام کریں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر اس بھوک اور پیاس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی حکمت ہے روزوں کی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان روزوں کے صدقے سے روزے رکھنے والے تقوی والے بن جائیں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ دوسری حکمت جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے ان روزوں کے ذریعے سے، وہ تربیت صبر و شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں جائز چیزوں پر پابندی لگا کے انسان کو صبر کرنا سکھاؤں، جائز چیزوں پر، ناجائز چیزوں پر تو اس کی طرف سے پہلے ہی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں پر پابندی لگائی ہے، اور جائز چیزیں جو اصطلاحی معنی فقہاء نے بیان کیے ہیں روزے کے اصطلاحی معنی میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں: کھانا پینا اور عمل زوجیت کرنا۔ یہ 3 کام روزے کے مفترات ہیں، یعنی روزہ توڑنے والے اگر ہم یہ کرتے ہیں، ان سے باز رہنے کا نام، رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جائز کاموں سے ہمیں منع کیا، ہم پر پابندی لگا دی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر کرنا آ جائے۔ اور صبر یہ اتنی اہمیت والی عبادت ہے اور عمل ہے، اتنی اہمیت والا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 مقامات پر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ سورہ البقرہ میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر جو کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ پھر سورہ الزمر میں فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے ہمارے اندر صبر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھ لیں، شکر کی اہمیت کا اندازہ بھی انسان کو تب ہوتا ہے جب کسی نعمت پر پابندی لگ جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ ہمارا معمول ہے، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ہم قدر نہیں کرتے، جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں، کاش ہم ان کی خدمت کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اب نعمت چھن گئی۔ اسی طرح دنیا کی اور نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ہمارا جسم دیا ہے، اس میں ہر عضو، یعنی ہر پارٹ آف باڈی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ دانت اللہ کی نعمت ہے، جب 40 سال سے اوپر ہوتے ہیں، 50 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور جو لاپرواہی کرتے ہیں، صاف نہیں کرتے دانت، مسواک نہیں کرتے، صفائی کا خیال نہیں رکھتے، ان کے دانت پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ٹوٹتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے جب کہیں کوئی سخت چیز چبانی پڑے، گوشت کھانا پڑے، تو پھر بندہ کہتا ہے او ہو اللہ کی نعمت تھی، اب یہ میں کھا بھی نہیں سکتا۔ پھر بہت سے لوگ کھا نہیں سکتے، کچھ تو لگوا لیتے ہیں، تو جو لگوا بھی نہیں سکتے نئے تو وہ صرف پچھتاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بھائی نہیں بس میں تو یہ نرم چیز ہی کھا سکتا ہوں۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب چھن گئی۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، جب ہم کسی بیماری سے دوچار ہوتے ہیں، چلنے پھرنے سے عاری ہو جاتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب 4 پائی تک محدود ہو گیا، ایک چھوٹی سی بیماری ہے دیکھنے میں، لیکن بہت مہلک بیماری ہمارے ہاں، شوگر کی بیماری، پابندیاں لگ جاتی ہیں، اب میٹھا نہیں کھانا، میٹھے چاول پابندی، میٹھی چائے پابندی، حلوے پر پابندی، ہر میٹھی چیز پر پابندی۔ اب انسان دیکھتا ہے، کھا نہیں سکتا، کھائے گا تو وہی میٹھا اس کے لیے زہر ہے،
اس کے مرض میں اضافہ ہوگا، اب پچھتاتا ہے، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ اصول دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرے عذاب کا انتظار کرو، میرا عذاب آئے گا، میرا عذاب حق ہے۔ تو دوستان محترم، اس روزے کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہو، کہ سامنے شربت رکھا ہوا ہے، کوک، پیپسی، کولڈ ڈرنکس پڑے ہوئے ہیں، اور عصر کے بعد کا وقت ہے، ابھی تو چونکہ موسم ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا کر دیتا ہے ہر روز ہی دوسرے چوتھے دن موسم۔ تو جن لوگوں نے بہت بھرپور گرمی کے روزے دیکھے ہیں، جب لو چلتی تھی، تو اس کیفیت میں جب انسان کا حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے شربت ہو، تو پھر اس پہ کیا گزرتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے پابندی ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ ہر وقت نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ صرف روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ صرف رمضان میں ہی دیکھ رہا ہے؟ اگر رمضان المبارک نے ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں کیا اور ہمارا من جو ہے اس بات پر قائل نہیں ہوا کہ وہ ہمہ وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہر حال میں ہمیں دیکھتا ہے، تو پھر محض روزوں سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر سمجھ لیں ہم نے روزوں کی حکمت کو سمجھ لیا۔ تیسری حکمت، جذبہ ایثار۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے وقتی طور پر ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے پر انہیں پابندی لگا دی جائے، وہ فائدہ حاصل نہ کر سکیں صبح سے شام تک ایک مخصوص وقت میں۔ اب جب نعمتوں کے استعمال پر پابندی لگ جائے گی تو ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا آسان ہو جائے گا کہ وہ جو غریب، مسکین، یتیم، مفلوق الحال، پریشان حال ہیں اس معاشرے کے پسے ہوئے لوگ، جن کو آٹا نہیں ملتا تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ پھر پاکستان، یہاں تو آٹے کے نام پر 10 لوگ مر گئے اب تک، یہاں تو ہر روز لائنیں لگی ہوئی، خواتین بیویاں بیچاری وہ لائنوں میں لگ رہی، دھکے کھا رہی، اور ہمارے ہاں کا ظالم نظام ایسا ہے کہ پولیس الٹا انہی پر لاٹھی چارج کر رہی ہے، ہمارے ہاں کا ظالم نظام ایسا ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر روزہ رکھ کے ہمارے اندر ان غریبوں کا احساس پیدا نہیں ہوتا، مروت پیدا نہیں ہوتی، ہمدردی پیدا نہیں ہوتی، غم گساری پیدا نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ان کی مدد کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو پھر سمجھ لیں ہم نے روزوں کی مقصدیت کو نہیں پایا۔ روزے سے مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، انسانیت کا دکھ، درد اور غم پیدا ہو جائے، ہم انسانوں کے کام آنے والے بن جائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، روح چوں رفت الصلاۃ و الصیام، جب سے نماز اور روزے میں سے روح نکل گئی، روح چوں رفت الصلاۃ و الصیام، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پہلے سے نمازی بھی شاید زیادہ ہوں، روزے رکھ رہے ہیں، پہلے شاید روزے بھی رکھنے والے بھی زیادہ ہو گئے، پہلے سے علم بھی زیادہ، کتابیں بھی زیادہ، سکول کالج بھی زیادہ، یونیورسٹیاں بھی زیادہ ہیں، مدرسے بھی زیادہ ہیں، مگر عمل پہلے سے کم ہے، عمل کم ہے۔ انسان ظالم سے ظالم تر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یونیورسٹیاں اور ادارے تو تربیت گاہیں تھی تاکہ انسان کی تربیت ہو جائے، مگر افسوس یہ ادارے انسان کی تربیت کرنے میں ناکام ہیں، اس لیے کہ ان کا کام اب تربیت کرنا نہیں ہے، ان کا کام ڈگریاں بانٹنا ہے۔ یعنی یہ ادارے صرف ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے۔ اگر تربیت کر رہے ہوتے تو پھر انسانوں کے اندر انسانیت آتی، دوسرے انسانوں کی ہمدردی اور غم گساری پیدا ہوتی، دوسرے انسانوں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا، وہ نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، علامہ اقبال نے اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے اور وہ فرما رہے ہیں درد دل کے ساتھ کہ محض نمازیں پڑھنے سے، محض روزے رکھنے سے، محض تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اس زوم میں ہیں کہ ہماری پیشانی پر تو سجدوں کے نشان ہیں، ہم تو صبح و شام تلاوت کر رہے ہیں، ہم تو صبح و شام روزوں سے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس زوم میں ہیں
اور انسانیت کا دکھ درد نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں اس کام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں روح جو رفت الصلاۃ و الصیام فرد نہ ہموار ملت بے نظام۔ کیا ہر شخص پریشان نہیں ہے تب سے؟ ہر شخص کے اندر بے چینی نہیں ہے؟ ہر شخص کے اندر ایک امن اور سکون کی جنگ نہیں چھڑی ہوئی ہے؟ بد امنی اور امن کی جنگ نہیں چھڑی ہوئی ہے؟ یعنی یہ عبادتیں ہمیں سکون کیوں نہیں پہنچا رہی؟ یہ عبادتیں ہمارے من کے اندھیرے دور کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ ہم نے عبادت کی مقصدیت کو پورا نہیں کیا ہے۔ فرد نہ ہموار ملت بے نظام، تب سے ملت بھی اجتماعی طور پر پریشان ہے۔ دیکھ لی کیا حالات ہیں پاکستان کے، جو حالات ہیں پاکستان کے اس وقت، کیا کسی بیرونی دشمن کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہی جو ناخدا بن کے بیٹھے ہیں اس کشتی کے، وہی سیاستدان جو کرپٹ ٹولہ ہے وہی نقصان پہنچا رہا ہے، لوٹ کے کھا گئے ہیں سارا، اور غریب دھکے کھا رہا ہے آٹے کے لیے بیچارہ۔ تو دوستان محترم، اس عبادت کا فائدہ انسان کو تب پہنچے گا جب انسان اللہ کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے گا، انسانی حقوق بھی ادا کرے گا۔ تو یہ تیسری حکمت ہے۔ چوتھی حکمت ہے تزکیہ نفس۔ اللہ چاہتا ہے کہ روزوں کے ذریعے ہم اپنے من کا تزکیہ کریں، اپنے باطن کا تزکیہ کریں۔ انسان کا جسم دو چیزوں سے عبارت ہے، دو، ایک ظاہری طور پر جو جسم ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو گوشت پوست اور غذا اور خوراک سے بنتا ہے، اور دوسرا بڑا جزو روح ہے جو انسان کے اندر ہے۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ یہ جو ظاہری خوراک ہے یہ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے، لیکن روزے ہماری روح کو طاقت دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھو اور صحت پاؤ، اور وہ صحت صرف باطن کی صحت نہیں ہے، وہ صحت جسم کی صحت بھی ہے۔ اور اس پر انٹرنیشنل لیول پر تحقیق بھی ہو چکی کہ روزے رکھنے سے، بھوکا رہنے سے انسان کے جسم کے اندر جو بیمار اجزاء ہوتے ہیں، انسان کے اعضاء بیمار، جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس بیماری کے جو اجزاء یا اعضاء ہوتے ہیں ان کے اندر یہ خاصیت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان بھوکا رہنا شروع کر دے تو اس کا وہ جسم جو ہے اس کو دوسرے جسم کا حصہ خود کھانا شروع کر دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ بھوکے رہنے سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے دیے، بھوک اور پیاس بھی دی، اور بھوک اور پیاس پر اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا، اور ایسا اجر کا وعدہ کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر عطا فرما دیا کہ روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا روزہ داروں کے لیے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور وہ ملاقات کے وقت کیا خوشی ہوگی؟ وہ اللہ کے دیدار کی خوشی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا روزہ داروں کو۔ اور ایک ایسا اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان محض روزہ رکھنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس دروازے میں سے، باب الریان میں سے، روزہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں گزر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت افزائی فرمائی، پروٹوکول دیا اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کو کہ یہ تھے دنیا میں جو میری خاطر بھوکے پیاسے رہتے تھے، آج تمہارے لیے اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعزاز میں جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے۔ کتنی عزت افزائی اللہ کی طرف سے۔ تو دوستان محترم، یہ اگر ہمارا من کا تزکیہ ہو جائے تو من کے تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باطنی امراض ختم ہو جائیں، باطنی بیماریاں۔ اب باطن کی بیماریاں کیا ہیں؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ باطنی بیماریاں ہیں۔ یہ جو ہم اپنے اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھی، کسی کے اچھے کپڑے دیکھے، یار انہیں کیوں پالے، یہ حسد ہے۔ اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں تو پھر بے شک ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور یہ بیماریاں ختم نہیں ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ روزوں کا مقصد تب پورا ہوگا جب ہمارے من کا تزکیہ ہوگا، ہمارے باطن کا تزکیہ ہوگا، ہمارے ظاہر کا بھی تزکیہ ہو جائے اور ہمارے باطن کا بھی تزکیہ ہو جائے۔ تو دوستان محترم،
آخری بات اسی پر ختم کرتا ہوں، روزے کی 5ویں حکمت رضائے الہی کا حصول ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ ہم یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور رب تب راضی ہوگا جب ہم روزے کے مقصد کو پورا کریں گے، اس کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ روزے کا اجر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے کہ اس کا اجر 10 گنا ملے گا، 25 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو حساب اور کاؤنٹنگ سے، گننے سے مابرا ہے، یہ شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ نے ایسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ جس کے اجر کا حساب اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا اجر کتنا۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزہ آتش دوزخ کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک وغیرہ کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کیا کسی کے منہ کی بدبو کسی کو اچھی لگی کبھی؟ بولیے۔ بھوکا رہنے سے انسان کے اندر سے بھی ایک بو، ایک سمیل آتی ہے، ہر کسی کے اندر سے آتی ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے مسلسل تو اس کے اندر سے ایک سمیل آتی ہے، بو آتی ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، وہ جو رب ہے اس کے بارے میں آقا نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ تو جمیل ہے یعنی خوبصورت ہے، ہر حوالے سے خوبصورت ہے، اور اچھائی اور خوبصورتی کو، جمال کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدبو پسند ہوگی؟ لیکن کتنے خوش قسمت ہیں روزہ دار کہ جن کے منہ کی بو کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں روزہ دار۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم روزوں کی مقصدیت کو پورا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا جو اجر ہمارے لیے متحقق کیا، اس کے اجر کا جو وعدہ کیا ہمارے ساتھ، پھر وہ اللہ تعالیٰ اجر دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم اس کی مقصدیت کو پورا نہیں کرتے تو پھر ہم کس بات کی امید لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اس لیے دوستان محترم، روزے کی جو حکمتیں ہم نے بیان کی کہ روزے کی پہلی حکمت تقوی کا حصول ہے، روزے کی دوسری حکمت تربیت صبر و شکر ہے، روزے کی تیسری حکمت جذبہ اثار کا پیدا کرنا ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ اثار پیدا ہو جائے، اور روزے کی چوتھی حکمت تزکیہ نفس ہے، اور روزے کی 5ویں حکمت رضائے الہی کا حصول ہے۔ اگر تو یہ حکمتیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ مقاصد ہمیں پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم روزہ دار ہیں۔ اور اگر یہ حکمتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی، یہ مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آتے، تو پھر ہمیں ضرور اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس وقت سے پہلے کہ جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور سوائے پچھتاوے کے ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہماری نیات کی اصلاح فرمائے۔